نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے رمضان المبارک میں سحری کے فضائل و احکام پر۔ سحر کے معنی ہیں اخیر رات کا چھٹا حصہ۔ رات کے آخری حصے میں روزے کے لیے کھانے پینے کو سحری کھانا کہتے ہیں۔ سحری کھانے کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن کے متعلق حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما برکۃ اعطاکم اللہ ایاہ فلا تدعوہ۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ سحری میں برکت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف تمہیں یعنی امت محمد کو عطا فرمائی ہے، تم اسے کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سحری کی برکات کے متعلق فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ سحری کی متعدد وجوہ ہیں۔ ایک تو اس میں اتباع سنت نبوی ہے اور اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ اس سے عبادت پر تقویت و قوت حاصل ہوتی ہے، عبادت میں دلبستگی نشاط پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بد اخلاقی کا بھی دفعہ ہوتا ہے جو شدت بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سحری کھانے کے لیے اٹھنے سے سائل کو صدقہ دینے یا اپنے ساتھ شریک دسترخوان کرنے کا بھی موقع میسر آ سکتا ہے، اور اس سے جو دعا کی قبولیت کا مبارک وقت ہے اس میں ذکر اور دعا کی بھی توفیق میسر ہوتی ہے، اور اس سے روزے کی نیت کی تجدید ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں دو برکتیں ہیں سحری میں۔ ان میں سے ایک بدن کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے، اور کہ وہ یعنی بدن خراب نہیں ہوتا اور نہ وہ ضعیف ہوتا ہے، اور دوسری برکت وہ دینی تدبیر سے تعلق رکھتی ہے کہ دین کے اندر غلو تعمق پیدا نہ ہو، اس میں تحریف اور تغیر داخل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کس قدر انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ 17 صحابہ کرام سے سحری کی فضیلت کی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانا ہی حد فاصل ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کی نیند سے اخیر رات میں اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ ابن ماجہ اور بہقی شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے کھانے کے متعلق انشاءاللہ کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطے کہ وہ کھانا حلال ہو، روزہ دار سے، سحری کھانے والے سے، اور اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے سے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین غذا سحری کی وہ کھجور ہے،
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی کام کو کرتے تھے جس میں امت کے لیے آسانی اور سہولت ہوتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نہ کھاتے تو اہل فضل آپ کی اتباع میں سحری نہ کھاتے، اور بعض لوگوں کو اس سے مشقت ہوتی، کیونکہ ہر شخص بغیر سحری کھانے کے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ سحری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہم نے سن لیے۔ اولیاء اللہ جن کو یعنی کھانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ یعنی سحری کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور سنت کی غرض سے کھجور کے چند ٹکڑے وہ کھا لیا کرتے تھے تاکہ ہمیں سحری کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سحری کھانے کا جو اصل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی رات کا جو آخری چھٹا حصہ ہے تو اس حصے کے اندر کھانا کھانا تو یہ سحری کہلاتا ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جو لوگ بالکل سحری نہیں کھاتے ان کو بھی چاہیے وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں، کیونکہ سحری کی وجہ سے یہود و نصارہ کے روزے سے ہمارے روزے میں فرق و امتیاز ہے، اور سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سحری میں کھجور یہ خوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں یہ پیغمبروں کی سنت ہیں۔ نمبر 1، سحری کھانے میں دیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کا رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ علامہ کاسانی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ سحری میں تاخیر مناسب ہے، لیکن اتنی زیادہ تاخیر نہ ہو کہ یعنی بالکل صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے، اور اسی طرح افطار میں جلدی یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ ابھی مغرب کی اذان ہی نہ ہوئی ہو، سورج غروب ہی نہ ہوا ہو اور اس سے پہلے یہ کھا لیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے متعلق تسحروا فإن في السحور البرکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے برکت رکھا ہے۔ اور سحری کھانے میں یہ جو تاخیر ہے تو اس کے متعلق بھی علماء نے حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ سحری کھانے کی طلوع صبح صادق تک، یعنی طلوع صبح صادق سے کچھ پہلے تک کی تاخیر اس کی اجازت ہے، تو اس صورت میں کھانے پینے کی طرف نفس کی جو توجہ ہوگی وہ بہت کم ہوگی، اور پورے طور پر روزہ یعنی اختیار کرے گا۔ اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو وقت دیا ہے تو اس وقت کے اندر اس کے آخری وقت میں یہ اپنی روزے پر تقویت حاصل کرنے کے لیے یہ سحری کھائے، اور یہ امت محمد کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد پر جو احسان فرمائے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلی امتیں ان کا روزہ وہ تب شروع ہوتا کہ جب وہ کھانا کھا کے سونے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے وہ جو کھا لیتے تھے تو دوسرے دن مغرب کے بعد پھر انہوں نے کھانا ہوتا۔ سحری کا تصور اس میں نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے عمل کی وجہ سے کہ جب وہ بغیر سحری کھائے رات کو جب گھر آئے اور ابھی انہوں نے روزہ افطار بھی نہیں کیا تھا، اور کام کی مشقت کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی اور پھر دوسرے دن بھی انہیں مسلسل روزہ رکھنا پڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد کو یہ جو سحری کی نعمت ہے یہ نعمت عطا فرمائی۔ سحری کے مسائل میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سحری کی رات کے آخری حصے میں مستحب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
یعنی رات کو آدھی رات کے بعد اس وقت اس نے سحری کر لی، کھانا وغیرہ کھا لیا. اب اس کے بعد وہ یعنی پان، چائے، پانی وغیرہ دیر تک کھاتا پیتا رہا، اور اس کے بعد صبح صادق سے پہلے اس نے کلی کر لی، تو اسے دیر کر کے سحری کھانے کا ثواب مل گیا. اس کھانے پینے کا حکم ایسا ہی ہے جیسا سحری دیر میں کھانے کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات کو سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی، سب گھر والے سوتے رہ گئے، تو اس صورت میں وہ بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے. روزہ چھوڑ دینا یہ بڑی کم ہمتی اور ایمان کی کمزوری کی بات ہے اور گناہ ہے. اور بعض لوگ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا، تو یہ مسئلہ غلط ہے. سحری یہ روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف یہ ایک سنت عمل ہے. تو لہٰذا اس صورت میں بھی روزہ رکھنا یہ ضروری ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک سحری کھانا درست ہے، اس کے بعد سحری کھانا بند کر دینا چاہیے. عوام میں یہ غلط مسئلہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان تک کھانا چاہیے، ابھی تو اذان نہیں ہوئی لہٰذا آپ کھائیں. اور بلکہ بعض لوگوں میں تو خواتین کے اندر خصوصاً یہ بات بھی مشہور ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوئی تب تک آپ کھا سکتے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی کھاتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں کہ جی ابھی تو اذان ختم نہیں ہوئی. حالانکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اذان کا روزے کے ساتھ یا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اذان کا تعلق صبح کی نماز کے ساتھ ہے، اور اذان ہوتی ہے صبح صادق ہونے کے بعد. صبح جو ہے وہ ہونے کے بعد جب اس کا وقت شروع ہوتا ہے تو تب اذان ہوتی ہے، اور روزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں روزہ بند کر دینا چاہیے. لہذا اگر کوئی شخص وہ کھاتا پیتا رہا اور اس دوران یعنی فجر کا وقت ہو گیا، اگرچہ اذان نہیں ہوئی، تب بھی علماء نے لکھا ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے لیے اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے. لہذا اس میں اذان اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو طلوع صبح صادق کا وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہی سحری بند کر لینی چاہیے. اور اسی طرح مغرب میں بھی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اذان کا انتظار کیا جائے، بلکہ جیسے ہی یقینی طور پہ غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزہ کھول سکتے ہیں. اگر کسی کی نیند سے آنکھ دیر میں کھلی اور اس کو یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اور یہ خیال کر کے اس نے سحری کھا لی، اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت سحری کھائی تھی اس وقت یعنی دن نکل آیا تھا، صبح صادق وہ ہو چکی تھی اور یعنی فجر کی اذانیں ہو گئی تھیں، تو اس کا یہ روزہ نہیں ہوا، اس کی قضا رمضان کے بعد کرے گا. لیکن اس صورت میں اس کے لیے سرعام کھانا پینا اس کی اجازت نہیں ہے. احترام رمضان کی وجہ سے وہ روزہ داروں کی طرح کھانے پینے سے اجتناب کرے گا. اگر سحری کھانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہونے کا شبہ ہو گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر کچھ کھا پی لیا تو گناہ ہوگا. اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ جس وقت کھانا کھایا تھا صبح ہو گئی تھی تو یہ روزہ نہیں ہوا، اس کے بعد یعنی رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا. سحری کے اندر لوگوں کی جو کچھ کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں میں ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ بعض لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں. اتنی جلدی سحری کھانا یہ شریعت کے منشا اور سحری کا جو مقصد ہے اس کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور بعض وہ لوگ جو گھڑی گھنٹہ وغیرہ کے پابند ہوتے ہیں تو وہ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ صبح صادق کے بعد کھانے کا شبہ ہونے لگتا ہے. تو یہ سراسر بے احتیاطی ہے. اب شرعی طور پہ مطلوب تو یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ سحری صبح صادق سے بہت پہلے نہ کھائی جائے اور نہ اتنی تاخیر کی جائے کہ صبح صادق ہونے کا گمان ہونے لگے، بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو اس وقت کھانا پینا وہ بند کر دینا چاہیے. اور بعض لوگ وہ سحری تو مناسب وقت پر کھا لیتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد فضول پان سگریٹ وغیرہ اس میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے.
یا بعض لوگ وہ سحری وقت پہ کھانے کے بعد وہ انتظار میں ہوتے ہیں، جیسے ہی اذانیں شروع ہوتی ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پانی پینا شروع کر لیتے ہیں. تو اس سے اگر صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے تو اس کا روزہ وہ ختم ہو گیا، اس کی قضا لازم ہے، اور وگرنہ یعنی وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. بعض جگہ اذان جو ہے فجر کی اذان وہ وقت سے پہلے دے دی جاتی ہے تاکہ جو سحری کھانے والے ہیں وہ سحری چھوڑ دیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اذان معتبر نہیں ہے، وقت آنے پہ دوبارہ اذان دینا وہ ضروری ہے، اور اگر دوبارہ اذان نہیں دی جاتی تو صبح کی نماز وہ بغیر اذان کے ہوتی ہے. سحری جو مستحب تھی تو اس کی خاطر اذان جو سنت مؤکدہ ہے، شعار دین تھی، وہ چھوٹ گئی، تو یہ بہت سخت کوتاہی کی بات ہے. اور بعض لوگ وہ سحری کھانے کے لیے اٹھنے کی بنا پر فجر کی نماز پڑھے بغیر سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں. اس طرح رمضان میں بھی ان کی فجر کی جو نماز ہے وہ قضا ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی نماز قضا کرنا عام دنوں میں جائز نہیں ہے، پھر رمضان جیسے مقدس مہینے میں ایک اہم فریضہ اس کا ضیاع، یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. اور بعض لوگ وہ نماز فجر قضا تو نہیں کرتے لیکن نیند پوری کرنے کی غرض سے فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مرد حضرات، اور جلدی سے گھر ہی میں نماز فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے ہی سحری کر لیں تو اس کے بعد تہجد، ذکر، اذکار وغیرہ اس کی پابندی کریں. اذان ہو جائے، اذان کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر اگر آرام کرتے ہیں یا جو بھی. تو یہ سحری کے متعلق جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے عرض کیے کہ سحری میں نہ تو تاخیر کی جائے اور نہ ہی یعنی سحری جو ہے وہ بہت جلدی کی جائے، اور سحری اگر کچھ بھی نہ کھائیں تو کم از کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لے، اس سے جو سنت ہے وہ سنت ادا ہو جائے گا. اور ایک اور اہم مسئلہ وہ بھی عرض کروں کہ آج کل جو اکثر نقشے بنتے ہیں، جو سحر و افطار کے لیے اوقات ان میں جو نقشے بنتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر آج کل جو نقشے ہیں وہ جامعۃ الرشید کراچی کے ہیں. تو ان میں چونکہ اذان کا وقت وہ الگ دیا جاتا ہے، اور جو یعنی سحری ختم ہونے کا، روزہ بند ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس میں 10 سے لے کے 15 منٹ تک کا جو ٹائم ہے وہ لکھا ہوتا ہے. تو لہذا اذان کا کسی بھی صورت میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو مستند اوقات کے نقشے بنے ہوئے ہیں ان نقشوں کو دیکھ کر اس میں بھی 2-3 منٹ کی احتیاط وہ ضروری ہے. یعنی سحری میں اس میں جو وقت دیا ہوا ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے سحری بند کر دی جائے، اور غروب آفتاب کے وقت، افطاری کے وقت 1 منٹ یا 2 منٹ اس میں احتیاط کیا جائے کہ اس میں جو وقت دیا گیا ہے تو اس سے 1 منٹ یا 2 منٹ بعد افطاری کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.